میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، تحفہ رمضان، رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو رمضان المبارک کی ابتدا ہم مسلمان کرتے ہیں چاند سے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ حکم دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1906 کے مطابق، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُا الْحِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْا، یعنی جب تک تم ہلال نہ دیکھ لو تم روزے کی شروعات مت کرو، اور اسی طریقے سے جب تک تم ہلال نہ دیکھ لو روزے کا اختتام مت کرو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شعبان 30، یعنی اگر بادل آ جائے، بڑی مشکل ہو جائے، نظر نہ آ جائے، تو ایسے وقت پر کیا کرو، مہینے کے 30 دن پورے کر لیا کرو۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہم مسلمان رمضان المبارک کی جب ہم شروعات کرتے ہیں تو ہماری شروعات ہلال کی بنیاد پر ہوتی۔ تو آئیے، اس سے پہلے کہ ہلال کس کو کہتے ہیں، چاند کس کو کہتے ہیں، قمر کس کو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کا چاند کے دکھنے اور نہ دکھنے، یعنی کہ ہلال کے دکھنے یا نہ دکھنے سے کیا تعلق ہے، میں آپ کو اس گفتگو کے اندر لے جانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں ایسٹرونومی کا سبجیکٹ، یا چاند، سورج، یا تارے، یہ جو مخلوقات ہے آخر کیا ہے، بہت سارے بھائیوں کو یہ معلوم نہیں ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے، اسلام کے بارے میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ مسلمان ہلال کی، کریسنٹ مون کی، یعنی کہ مسلمان چاند کی پوجا کرتے ہیں، یا چاند کو خدا سمجھتے ہیں، یا سورج کے حساب سے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، اور اسی طریقے سے چاند کے حساب سے لوگ مہینوں کا حساب لگاتے ہیں، یعنی کہ یہ لوگ لونار کیلنڈر کو فالو کرتے ہیں۔ بہت سارے غلط فہمی میں آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ مسلمانوں کے پاس چاند ایک خدا ہے، سورج ایک خدا ہے۔ تو آئیے اسلام کا پہلے کانسیپٹ کیا ہے اس سے متعلق، کیونکہ اکثر ایز اے اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم ہونے کے حیثیت سے اسلام کی نالج اور اسی طریقے سے دنیا بھر کے مختلف معلومات کو جمع کرنا، اکیڈمک ڈسکشن کرنا، یہ ایک میرا مشغلہ رہا ہے۔ تو علمی طور پہ غلط فہمیاں دور کرنا، اس پر کافی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس پر خاصی توجہ دینے کی الحمدللہ باذن اللہ میں کوشش کرتا ہوں۔ تو آئیے چاند، سورج، تاروں کے بارے میں، آسمان اور زمین کے بارے میں، رمضان مبارک کا اس سے کیا تعلق ہے، اور قرآن مجید میں صحیح احادیث میں ہمیں اس بارے میں کیا معلومات ملتے ہیں، اور اسلام کا اس بارے میں کیا موقف ہے۔ یعنی جب مسلم کنٹریز کے جھنڈے دیکھے جاتے ہیں، جیسے ٹرکی کا جھنڈا اگر کسی نے دیکھا تو اس کے اندر اس کو چاند نظر آتا ہے، ملیشیا کا جھنڈا دیکھتے تو اس میں اس کو چاند نظر آتا ہے، اور اسی طریقے سے موریتانیہ ہو، یا اسی طریقے سے بہت سارے ایسے ممالک جو مسلمان جہاں پر رہتے ہیں، تو ان جھنڈوں کے اندر انسان کو تارا، چاند نظر آتا ہے، تو غلط فہمی میں آنے کا ایک امکان پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے لوگ غلط فہمی میں آتے ہیں، اور مجھ سے کئی لوگوں نے پوچھ دیا کہ آپ مسلمان کیا چاند اور سورج کو خدا مانتے ہیں کیا، یا خدا نے ان کو کچھ ایسا پاور دیا ہے کہ خدا کا حصہ ہے، یا مسلمان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں کیا۔ تو آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 کی آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، آسمان اور زمین اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے، کہ یہ سب تمہارے غلام ہے، غلام یہ تمہارے خادم ہے، اللہ نے تم کو مسخر کر دیا ہے۔ یعنی یہ آیتیں اور اس ٹائپ کی قرآن مجید میں جتنی آیتیں ہیں، جیسا کہ سورہ فصلت سورہ نمبر 41 کی آیت نمبر 37، 38، 39، اس کے اندر ہی بتایا گیا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، تم سورج کی پوجا مت کرو، سجدہ مت کرو، اور اسی طرح تم چاند کو سجدہ مت کرو، بلکہ تم سجدہ کرو اس ذات کو جس نے کہ ان دونوں کو پیدا کیا۔ یعنی یہ آیتیں پڑھنے کے بعد قرآن مجید کے پڑھنے والے کو، اسلام کے ماننے والے کو یہ ذہن
کھل جاتا ہے کہ ہم انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات، انسان اشرف المخلوقات ہے، سارے مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والی جو مخلوق ہے نا وہ انسان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو یہ مقام عطا کر رہے ہیں کہ جو پوری کائنات ہے نا تم اس کی پوجا مت کرو بلکہ یہ تو تمہارے خادم ہے خادم۔ جیسے ہی یہ آیتیں جب صحابہ کرام نے اچھا سمجھ لی، کیونکہ صحابہ کرام سے پہلے قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے یا قرآن مجید جن جن لوگوں نے قرآن مجید کو پڑھا نہیں، قرآن مجید کو مانا نہیں، ان کا تصور کیا تھا جانتے ہیں؟ ہر ہیبت ناک چیز، ہر اثر انداز ہونے والی چیز، ہر وہ ساری چیزیں اس کے اندر ذریعے سے قوت نظر آتی ہے، چمتکار نظر آتی ہے، تو انسان اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا تھا۔ ہمالیہ کا پہاڑ بڑا ہے تو انسان نے سوچا شاید کہ اس کے سامنے میں جھک جاؤں گا، کسی نے ہمالیہ پہاڑ کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، کسی نے درخت کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، کسی نے سورج، کسی نے چاند، یعنی کہ آدمی جس سے مبہوت ہوتا گیا، جس سے بھی وہ ڈرتا گیا، یا جس سے بھی نفع کی امید لگی، یا تو فائدہ مند سمجھ کر یا تو نقصان دہ سمجھ کر، جس سے بھی وہ سمجھا کہ یہ میرا آؤٹ آف کنٹرول ہے، تو ان مخلوقات کو دیکھ کر وہ گھبرا گیا، چاند، تارے، سورج، اور ان کی پوجا کرنا شروع کر دیا، یا تو نقصان سے بچنے کی نیت سے یا تو فائدہ اٹھانے کی نیت سے۔ لیکن قرآن مجید نازل ہوتا ہے تو یہ جو مینٹل بلاک تھا وہ توڑ دیا گیا۔ یہ پورے مخلوقات سے تم اتنا متاثر ہو جا رہے ہو اور ان کے سامنے تم جھک جا رہے ہو، یہ تم سے بہتر نہیں ہے، تم بہتر ہو، تم اشرف المخلوقات ہو، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے سب تمہارے نوکر ہے، نوکر، یہ خادم ہے، اچھا یہ ہمالیہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ زمین۔ کیونکہ تصور کریے ایک آدمی اگر کسی سامنے کوئی بت رکھتا ہے، کیا وہ بت پر کبھی ریسرچ کرے گا؟ نہیں کرے گا نا، کیونکہ اس بت سے وہ ڈرتا ہے، اس بت سے وہ خوف کھاتا ہے۔ ایک بت کو سامنے رکھ کر ایک آدمی ریسرچ نہیں کرتا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر ایک آدمی نے سورج کو اپنا معبود سمجھ لیا، سورج کو اپنا خدا سمجھ لیا، تو کیا وہ کبھی سورج پہ ریسرچ کرے گا؟ کیا وہ کبھی سولار سسٹم کو معلوم کر سکے گا؟ اگر کسی نے سمندر کو اگر کسی نے خدا سمجھ لیا تو کیا وہ کبھی سمندر پہ ریسرچ کرے گا؟ کیونکہ انسان کا مینٹل بلاک، ایک مینٹل بلاک پڑ جاتا ہے اس کے، وہ آدمی اس پر ریسرچ نہیں کر پاتا جس کو وہ خدا سمجھتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے سمندر کے اندر جو آئل نکلتا ہے اس کے 4000 ڈسٹیلیشن جو پروسیس ہوتے ہیں، جس کے بعد پیٹرول، ڈیزل اور اسی طرح سے آئل، یہ سارے چیزیں انسان کے جو 4000 ڈسٹیلیشن پروسیس کے بعد جو انسان کو ملتے ہیں، کیا کبھی انسان ایسے ریسرچ کے قریب بھی پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اس نے سمندر پہ ریسرچ نہیں کیا، پہاڑوں پہ ریسرچ نہیں کیا، میٹلرجی، زمین کو اگر وہ سمجھے گا کہ یہ میرا خدا ہے تو کیا وہ زمین پہ ریسرچ کرے گا؟ تو کبھی زمین کے جتنے منرلز ہیں، زمین کے جتنے مائنز ہیں، اور زمین کے اندر جتنے بھی میٹلرجی سے ریلیٹڈ جتنے بھی دھاتے ہیں، کیا آدمی وہاں تک پہنچ پائے گا؟ اور اگر وہ آسمان کو اپنا خدا سمجھے گا تو آسمان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں جو اسپیس سائنس ہے آج کے دور میں، اور اسی طریقے سے جو بادل ہیں، اور آدمی جو کائنات پر، آسمان پر غور و فکر کرتا ہے، تو کیا کبھی اس پر ریسرچ کر پائے گا؟ نہیں کر پائے گا۔ یعنی سمپل بات یہ ہے، اسی طرح سمندر کو اگر وہ خدا مان لے تو کیا کبھی اوشانولوجی یہ سبجیکٹ کریٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بایولوجی، باٹنی، زولوجی، یعنی انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اور کہا کہ یہ جو جتنی کائنات تم دیکھ رہے ہو نا یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، ان کا پیدا کرنے والا اس کو تم سجدہ کرو۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اسلام میں بہت ہی واضح میسج ہے کہ خالق کی عبادت کرنی چاہیے، مخلوقات کی بات نہیں کرنی چاہیے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے۔ ان سارے مخلوقات کو کنٹرول میں رہ کر ریسرچ کر کے اس کو ڈیولپ کر کے دنیاوی اعتبار سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس نے تمہارے فائدے کے لیے بنایا، فائدے کے لیے۔ جب ہم سورج اور چاند کے بارے میں مزید پڑھتے ہیں سورہ یونس سورہ نمبر 10 کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء، یہ سورج نے اپنے آپ کو نہیں بنا لیا، یہ چاند نے اپنے آپ کو نہیں بنایا، بلکہ ان کے بنانے والا کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ وتعالی۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، کہ وہی ہے جس نے سورج کے اندر ضیاء، ایک روشنی دی،
ایک ایسی روشنی ہے جو مؤثر ہے، اثر ڈالتی ہے، والقمر نورن، اور چاند کو بھی اللہ نے روشنی دی، وہ روشنی دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور نور، وہاں پر ضیاء وہ بھی روشنی ہے، یہاں پر نور یہ بھی روشنی ہے، دونوں کی روشنی روشنی میں فرق ہے۔ ایک آج کے دور میں جو فرق سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ سورج کی روشنی مؤثر ہے، چاند کی روشنی متاثر ہے، لینے والی، ایکسپٹ کرنے والی ہے۔ جیسے آپ آئینے پر کوئی بھی روشنی پھینکتے ہیں، ڈالتے ہیں، تو آئینے پر روشنی پڑ کے پھر اس آئینے کی روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے اور دوسری آپ پہ جا کر پڑتی ہے، تو اسی طرح سورج کی روشنی جا کر چاند پر پڑتی ہے اور چاند کی روشنی ریفلیکٹ ہو کر زمین تک آ جاتی ہے۔ تو اتنا جو بڑا نظام ہے کس نے پیدا کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ یعنی یہ سب مخلوقات ہیں، ان مخلوقات سے مبہوت ہو کر، پریشان ہو کے ان کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، یہ سب نشانیاں ہیں، نشانیوں کے ذریعے سے پیدا کرنے والے کی عظمت کو سمجھ کر، وہ پیدا کرنے والے کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی عبادت کرنی چاہیے کہ جس نے یہ ربوبیت کا ایک نظام، اور اسی طریقے سے اللہ کے ناموں اور صفتوں اور اس کے کاموں اور اس کی یہ قدرت کاملہ، اس پر آدمی سوچے، تدبر کرے، ان مخلوقات کے ذریعے سے خالق کے پاور کا اندازہ لگائے گا، تو اس کی عظمت کو جانے گا، تو صحیح طور پر عبادت کرنے میں مزہ آئے گا۔ رمضان کے روزے رکھے گا کہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والے کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ سورج اور چاند کے بارے میں، چاند کے جو الگ الگ فیزز ہے، دیکھیں الگ الگ آپ کو دیکھنے میں جو شکل آپ کو نظر آ رہی، ایسا نہیں کہ چاند چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے، آپ کو نظر آنے میں جو چاند چھوٹا بڑا ہوتا نظر آ رہا ہے، یہ دراصل کرنے والے، یہ سب تبدیلیاں لانے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، حساب و کتاب رکھنے کے لیے، سالوں کا حساب رکھنے کے لیے تمہارے لیے جاننا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاند کے بھی منازل بنائے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے یہ سارے چیزیں حق کے ساتھ۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تعالیٰ آیتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں اس قوم کے لیے جو جاننا چاہتی ہو۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین، سورہ نمبر 36 کی آیت نمبر 39 کے بعد پڑھی، اس کے اندر بتایا اللہ تعالیٰ نے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور ہم نے چاند کے الگ الگ شکلیں بنائی، چاند الگ الگ روپ اختیار کرتا ہوا، مراحل طے کرتا ہوا، منازل طے کرتا ہوا، یہاں تک کہ وہ اس جیسا ہو جاتا جیسا کہ ایک کھجور کی ٹہنی آپ دیکھتے ہیں تو جس طریقے سے وہ مڑ جاتی ہے سوکھنے کے بعد، یا کالعرجون القدیم، ایک پرانی سوکھنے کے بعد جو ٹہنی مڑ جاتی ہے، تو بالکل اسی طریقے سے آپ کو نظر آئے گا، یا تو کبھی را کی شکل میں، کبھی الٹا را کی شکل۔ سورہ بن اسرائیل سورہ نمبر 17 پڑھتے جائیں گے تو وہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاند اور سورج کی حقیقت کیا ہے، یہ خدا نہیں ہے بلکہ یہ بھی مخلوقات ہے، اور اشرف المخلوقات، انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب چیزوں کو تم استعمال کرو، یہ تمہارے استعمال کی چیزیں ہیں، تمہارے فائدے کے لیے، یہ کائنات پوری تمہاری خدمت کے لیے اور تم اللہ کی عبادت کے لیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ رات دن کا آنا جانا اور اس کے اندر یہ چاند، یہ سورج، یہ سب تاکہ تم سالوں کا اور حساب و کتاب کرنے کے لیے آسانی ہو، سال کا آنا جانے کا تم کو پتہ چلے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تفصیل بیان کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں صحابہ کرام نے جب یہ آیتیں پڑھی تو ان کا ذہن کھل گیا، انہوں نے یہ مخلوقات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بات میں الحمدللہ کبھی شریک نہیں کیا۔ وہ توحید کا پاور آف توحید جب ان کو مل گئی تو نتیجے میں صحابہ کرام نے پوری کائنات پر غور و فکر کرنا شروع کیا، غور و فکر کیا، تدبر کیا، نتیجے میں دنیا کو انہوں نے ایسے ایسے صحابہ کے تابعین آئے، تابعین تبع تابعین، یہاں تک کہ بغداد اور اسپین کے اندر ایسے اتنے سارے علماء جمع ہو گئے، صرف 300-400 سال کے اندر
ایک بہت بڑی ٹیم مسلمانوں کی ایسی جمع ہو گئی جن کے پاس علم تھا، قرآن اور صحیح حدیث کے پڑھنے کی وجہ سے توحید ان کے پاس آ گئی تھی، اور اس توحید کا پاور یہ تھا کہ ان کے اندر سے مینٹل بلاک ختم ہو چکا تھا، وہ ریسرچ کے خوگر ہو گئے تھے۔ جب یہ مسلمان اسپین پہنچے، تب اسپین میں پہاڑ بہت زیادہ، وہاں کی وادیوں سے ان کو قبلہ معلوم کرنا بڑا مشکل تھا، تو انہوں نے چاند، تارے، سورج پر اتنا غور و فکر کیا، اتنا غور و فکر کیا، یہاں تک کہ انہوں نے ایک مکمل ایسٹرونومی کا سبجیکٹ ہی وجود میں لا دیا۔ تاریخ میں سب سے زیادہ ایسٹرونومی، میں ایسٹرولوجی کی بات نہیں کر رہا ہوں جو کہ بالکل غلط ہے، ایسٹرونومی یعنی کہ جو آسمان ہے اور آسمان میں کتنے گیلیکسیز ہے، پہ سائنس کی میں گفتگو کر رہا ہوں، تو کاسمولوجی کی میں گفتگو کر رہا ہوں، تو اس کے بارے میں جو ڈیٹیل مسلمانوں لکھے، تاریخ میں سب سے زیادہ اس کے بارے میں صحیح طور پر لکھنے والے مسلمان ہیں۔ یہاں تک کہ اسپین کے مسلمان، جب اسپین سے ان کو نکال دیا گیا، 1,00,000 والیوم مسلمانوں نے سائنس کے بارے میں چھوڑا، ایسے مختلف قسم کے علوم اور فنون کے بارے میں 1,00,000 والیوم چھوڑے، جو بعد میں سسلی کے راستے سے یورپ تک پہنچے۔ یورپ کا رینیسانس ہوا 1452 میں، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ بعد میں امریکہ 1492 میں امریکہ دریافت ہوا، پھر یہی لوگوں کے لے جا کر کالونیز بسائے گئے، یعنی کہ مطلب کہ یورپ امریکہ کے ریسرچ کا جو صحرا بنتا ہے، وہ عرب کے وہ مسلمان جو اسپین میں تھے، عرب کے وہ مسلمان جو بغداد میں تھے، انہوں نے جو ریسرچ کیا، ان کے اندر یہ ریسرچ کا مائنڈ کہاں سے پیدا ہوا؟ کیونکہ سورج، چاند، تاروں کے بارے میں اور کائنات کے بارے میں ان کا جو مائنڈ قرآن مجید پڑھنے کے بعد بنتا ہے، وہ توحید والا مائنڈ تھا۔ یعنی مطلب یہ کہ کائنات کا مطالعہ کرنے کے بعد آدمی اگر شرک میں مبتلا ہو جائے، یا آدمی اگر الحاد میں مبتلا ہو جائے، یا آدمی اگر ایگنوسٹزم یا اسی طریقے سے ایتھیزم میں اگر مبتلا ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب اکلا کہ اس نے اس کائنات کی صحیح طور پہ ڈسکوری نہیں کی۔ تو آئیے قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں چاند اور سورج کے بارے میں جو بھی ہم کو معلومات ملتے ہیں، اور یہاں پر اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ آج کے دور میں ایک آدمی ہلال کا سسٹم سمجھنا چاہتا، قرآن اور صحیح حدیث میں کتنا باریکی کے ساتھ گفتگو کی گئی۔ دیکھیں، قمر کا پلورل نہیں آیا، لیکن ہلال کا پلورل آیا۔ یسألونک عن الاہلہ، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 189 میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یسألونک عن الاہلہ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو اہلہ کے بارے پوچھتے ہیں۔ یہ ہلال جو فرسٹ جو مون ہوتا ہے، فرسٹ مون، جو فرسٹ مون اپیئر ہوتا ہے انسانوں کے لیے، اس فرسٹ مون کی آپ نے کیفیت دیکھی کہ وہ کس طریقے سے آپ کو نظر آتا ہے؟ یعنی ایک باریک چاند کی ایک باریک لیر آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی، تو اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں ہلال۔ کیونکہ جیسے نظر آتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ چیخ مارتے ہیں، چاند نظر آیا، چاند نظر آیا۔ احلہ یحلو کا مطلب ہوتا ہے چیخ مارنا یا آواز نکالنا، یا لوگ زور سے کہتے ہیں، جس کو نظر نہیں آتا لوگ اس کو، مجھے نظر آ گیا، آپ کو نظر نہیں آیا، تو جو گفتگو ہوتی ہے ذرا آواز جو بڑی کرتے ہیں، عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں احلہ یحلو، جو اچانک کوئی چیز سرپرائز ہونے کے بعد جو آواز نکلتی ہے اس کو عربی زبان میں احلہ یحلو، اسی سے نکلا ہلال، یعنی وہ چیز جس کو دیکھنے کی وجہ سے وہ سرپرائز والی آواز نکلتی۔ دیکھا آپ نے کتنا عربی زبان کا جو کلمہ استعمال ہوا، اس کے اندر کتنی باریکی ہے، اور اس کا پلورل آیا ہے، جبکہ قمر کا پلورل نہیں آیا، کیونکہ چاند اصل میں نہ چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے، ہم کو نظر آنے میں، اسی لیے بعض لوگ قرآن مجید پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ سورہ کہف کے اندر یہ بتایا گیا کہ ذوالقرنین نے دیکھا کہ پانی میں سورج ڈوب رہا ہے، تمہارا قرآن یہ سمجھتا ہے کہ سورج پانی میں ڈوبتا ہے، تو ہم کہیں گے سورج پانی میں نہیں ڈوبتا۔ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ سورج پانی میں ڈوبتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس قوم کو نظر آ رہا تھا، وہ دیکھنے والوں کو نظر آ رہا تھا کہ سورج پانی میں ڈوب رہا ہے۔ تو وہاں پر جو لوگ دیکھنے والے ہیں، دیکھنے والے کو جو نظر آ رہا تھا وہ بات بتائی جا رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ انگلش میں بھی ہوتا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ سن رائز کہتے ہیں، سن سیٹ کہتے ہیں، یعنی کہ انگلش کے زبان میں بھی اس کی رعایت کی گئی نا، یعنی جو لوگ دیکھتے ہیں اس کے حساب سے وہ سن سیٹ ہو رہا ہے، ورنہ کیا سورج کہیں سے نکلتا کہیں سے آتا ہے؟ کیا سورج تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن زمین اور چاند اور سورج کا یہ آپس میں ان کا جو سسٹم ہے وہ اس طریقے سے
جو روٹیٹ ہونا ہے، جو راؤنڈ لگانا ہے، چکر لگانا ہے، اس کی وجہ سے زمین میں رہنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سورج ابھر رہا ہے۔ تو انسان کی جو زبان بنتی ہے نا، وہ انسانوں کو جو نظر آتا ہے اس کے حساب سے زبان بن جاتی ہے، اور لوگ اس کو مانتے ہیں، سن سیٹ سن رائز۔ تو اسی طریقے سے عربی زبان میں بھی عرب کے لوگوں کو جو چاند نظر آئے اس کے حساب سے انہوں نے فیزز آف دی مون اور منازل قرآن مجید میں بتایا گیا، منازل اور مراحل کہہ کر اشارہ کیا گیا۔ اور فرسٹ جو مون ہوتا ہے، پہلا جو چاند نظر آتا ہر مہینے کا، وہ جس شکل میں نظر آتا ہے اس کو ہلال کہا گیا، اور اس کا چونکہ سال میں 12 مرتبہ اس طریقے سے نظر آتا ہے تو اس لیے اس کی جمع آئی۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں چاند، سورج اور کائنات کو لے کر قرآن مجید میں کیا گفتگو کی گئی ہے، اس بارے میں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ معلومات لے کر میں حاضر ہوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توحید کی برکت سے مالا مال فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔